السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کا اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہر انسان کی نظر اپنے مقصد پر لگی ہوئی ہے۔ کوئی انسان اس دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہے، کوئی انسان دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہے، کوئی بڑے بڑے محلات گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی دنیا کی راحتوں کو پانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ محض یہ کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے کہ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انسان کو سوائے اس کے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ یہ مقصد ہے قرآن نے بتایا۔ قرآن نے نہیں کہا کہ تم بڑے بڑے محلات بناؤ۔ قرآن نے نہیں کہا کہ اس دنیا کی راحتوں کو پانے کی دوڑ میں اپنی زندگی کو کھپا دو۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو بنایا اس لیے کہ وہ اس کی اللہ کی عبادت کرے۔ ہم انسان جو اللہ نے ہمیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہمارا جسم مٹی سے بنایا، تو اس کی غذا کے لیے بھی اللہ نے زمین کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ نے روح آسمان سے بھیجی، تو اس روح کی غذا بھی اللہ نے قرآن مجید آسمان سے بھیجا۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے، ہماری زندگی کی رہنمائی ہمیں دیتا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی نعمتیں حاصل کر لیں، ہم اپنی زندگی کھپا دیں، ہم سکون نہیں پا سکتے۔ ہم دلوں کے سکون کے لیے جو مرضی کر لیں، پیروں بابوں کے پاس چلے جائیں، ہم لوگوں کی منتیں کر لیں، ہم دولتیں اکٹھی کر لیں، ہم اپنی خواہشوں کو پا لیں، اپنی حسرتیں جو ہم چاہتے ہیں ہم حاصل کر لیں، ہم سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے سوا دل کا سکون نہیں ہے۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی کا آغاز قرآن مجید سے کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے ہر دن کی صبح کا آغاز قرآن مجید سے کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت میں اپنے دن رات کو کھپاتے ہیں؟ اتنا سوچ لیجئے کہ ہم صرف 24 گھنٹے جو اللہ نے ایک دن کے دیے ہیں، اس میں ہم اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ وقت دی، یہ نعمتیں دی، تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے احسان کو مان کر اللہ کے احکامات جو اللہ نے دیے ہیں، ہمیں فرائض دیے ہیں، ہم ان کو پورا کریں؟ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا کہا ہے 5 وقت کی، ہم وہی وقت پر نہیں پڑھ پاتے، تو ہم باقی کیا کر پاتے ہیں؟ بہترین زندگی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر عظیم، جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا اسی کے لیے اجر ہے۔ یہی بہترین زندگی ہے۔ اسی انسان کی زندگی بہترین اور آخرت بہترین ہوگی، کیونکہ کامیابی جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگتے ہیں، جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں، قرآن ہمیں وہ نہیں بتاتا۔ قرآن ہمیں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جو آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو ہم سوچ لیں، ہم دیکھ لیں کہ ہم نے آگ سے بچنے کی کوئی تیاری کی ہے، کہ ہم نے کوشش کی ہے، کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ آج اگر ہمیں موت آ جائے تو ہماری قبر آسان ہو جائے، تو ہماری آخرت آسان ہو جائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ کیونکہ مرنا ہر انسان نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد 2 راستے ہیں۔ ایک یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ آواز آئے گی کہ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف بڑھ جا، داخل ہو جا جنت میں، وہ تجھ سے راضی، تجھ سے راضی۔ کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر آج ہم مر جائیں تو ہمیں یہ آواز سنائی دی، فرشتے ہمیں اس طرح ہمارا استقبال کریں۔ اگر نہیں تو دوسری طرف کیا ہے؟ قبر کی سختی ہے، قبر کا عذاب ہے،
فرشتوں کا عذاب ہے، آخرت کی آگ کا عذاب ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے پاس لمحہ ہیں، ہمارے پاس لمحات ہیں، ہمارے پاس موقع ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت کا راستہ بہت مشکل ہے، جنت کا راستہ مشکلوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، جبکہ جہنم کا راستہ خواہشات، شبہات سے گھرا ہوا ہے۔ یعنی کہ جنت میں جانے کی کوئی قیمت دینی ہوگی، اور وہ قیمت کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ہم پہ آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ہمیں صبر کرنا ہوگا، ہمارے اپنے جدا ہوں گے، ہمارے پیارے جدا ہوں گے، ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں پہ۔ کون سا صبر؟ وہ شکوے کر کے، شکایات کر کے، رونا پٹنا ڈال کر نہیں، چوٹ کے پہلے لمحے پر صبر کرنا ہے۔ صبر ایسا کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ کے آنسو مبارک گر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں، میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن میں زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں بولوں گا کہ جس سے میں اپنے رب کو ناراض کروں، میں ناشکری کروں۔ تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، کہ وہ لوگ جنہیں جب مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ ہمارا دین بہت پیارا دین ہے، دین اسلام ہے، اس میں ہر قسم کی رہنمائی ہمیں دی ہے، خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے، غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے۔ ہم نے صرف کیا کیا ہے؟ صرف ہم نے اپنے خواہشات کے مطابق، اپنے منمانی طریقوں کے مطابق قرآن کو تھاما ہے، اپنے دین کو تھاما ہے۔ صرف ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں آج کے دور میں، صرف ہم نام کا کہتے ہیں کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں، ہمارے غم بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں، کہ جن کا ہم اظہار کر سکیں۔ ہم صرف میت، جب کوئی انسان مر جاتا ہے، میت کے قریب بیٹھ کے صرف سورہ یاسین پڑھنے کے لیے نہیں صرف ہمیں قرآن کھولا گیا، نو ڈاؤٹ سورۃ یاسین بہت خوبصورت صورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صورت ہے، لیکن صرف اسے صرف میت کے موقع پر نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں اس کو کھول کر پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ نے ہم سے کیا بات کی ہے۔ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس طرح ہمیں گزارنا ہے، تب ہم کہہ سکیں گے کہ جی ہم دین اسلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، صبر، یہ جو صبر ہے نا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہیے، اللہ کا توکل چاہیے، اللہ پر بھروسہ چاہیے۔ ایمان جب ہمارا مضبوط ہوگا تب ہم صبر کر سکیں گے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے انبیاء کرام کی مثالوں سے، کہ کیسے کیسے کس کس دکھ اور غم کے موقع پر انہوں نے صبر کیا۔ تو جب اللہ کی جتنی معرفت ہم حاصل کریں گے، جتنی پہچان ہم کریں گے اللہ کی، تو اتنا ہم اللہ سے تعلق جوڑ سکیں گے اپنا، اتنا اللہ پر بھروسہ کر سکیں گے، کہ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، آگ میں ڈال دی گئی، جب اپنے دور ہو گئے ان سے سب قریبی، آگ جلانے والوں میں ان کا باپ سیر فہرست تھا، تب کیا کہتے ہیں؟ اپنے دین سے نہیں مڑے، اپنے رب کا انکار نہیں کیا، اپنے ایمان کو ڈاواڈول ہونے نہیں دیا، بلکہ اور مضبوط کر لیا، اور کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل انت مولانا و نعم النصیر، کہ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی میرا رب ہے، وہی میرا کارسار ہے، وہی پالنے والا ہے، جب آج تک اس نے پالا ہے، جب آج تک اس نے میری ہر جگہ مدد کی ہے تو آگے بھی وہ کرے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر مشکلات برداشت کریں، ہم پریشانیوں سے گزریں، ہم اپنی زندگی کو تھکا دیں اس کے دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے؟ نہیں، اللہ مدد ضرور کرتا ہے، پھر فتح آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے پڑھا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جب ہر نفس کو مرنا ہے، آج بھی ہم فوتی کے موقع پر اکٹھے ہیں، ہمیں کیا معلوم تھا کل ہم سب یہاں ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے؟ نہیں، میں اپنے گھر میں تھی، میں نے مشین لگائی ہوئی تھی، میں کپڑے دھو رہی تھی، اور میری والدہ اور میری بہن مارکیٹ جانے کی تیاریوں میں تھی، ہر کوئی اپنے اپنے پلان کے مطابق گزر رہا تھا، میں اپنے کام میں مصروف۔ کیا ہوا؟ اچانک سے کال آئی اور پتہ لگا کہ ہمارا ایک اور پیارا اس دنیا سے جا چکے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمیں آنا پڑا، تو اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ہم کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں ہوں گے، اور اس لیے اپنی زندگی کے جو جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ان سب سے باز آ جانا چاہیے،
کیا ہم نہیں جانتے، کیا ہم نے نہیں ابھی تک ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے اپنے جا چکے ہیں، ہمارے کتنے پیارے جا چکے ہیں، ہمارے بڑے جا چکے ہیں، اس دنیا سے چھوٹے جا چکے ہیں؟ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی یہیں رہیں گے ہمیشہ؟ جب وہ جا چکے ہیں، جب ہمارے چھوٹے جوان بوڑھے بڑے جا چکے ہیں، تو ہمیں بھی جانا ہے۔ تو اس لیے آج میں نے اس آیت کو اپنے اس درس میں شامل کیا کہ کم سے کم آج ہم یہ ارادہ لے کر یہاں سے اٹھیں کہ اب جب فوتگی کے موقع پہ ہم اکٹھے ہیں اور ہم اپنے ایک پیارے کو بھیج چکے ہیں دنیا سے، اسے زمین کے اندر دفنا چکے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس شدت سے ہو جانا چاہیے کہ ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری۔ اور جو اس کی تیاری ہے، اس کی تیاری ہی میں یہ آتا ہے کہ ہم اپنی لڑائیاں جھگڑوں کو ختم کر دیں، ہم اپنے پیاروں سے تعلقات جو خراب ہیں جوڑ لیجئے۔ یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رشتے ہمیں دیے ہیں، یہ جو خالہ، پھپھو، ماموں، چاچو، دادا، نانو اور والدین کی شکل میں، یہ ہمارے خوبصورت ترین رشتے ہمیں دیے ہیں جو ہمارے خوشی اور غم کے موقع پہ ہمارے کام آتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے توڑنا نہیں، جوڑنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ انسانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہر انسان کا نظریات چینج ہوتا ہے، ہر انسان کی خواہشات اور معاملات چینج ہوتے ہیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ ہم نفرتوں میں رہیں۔ ہم محبت سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اپنے یہ لمحات جو اکٹھے ہم رہتے ہیں، ہمیں ساتھ ایک دوسروں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، ہم خوشی سے بھی گزار سکتے ہیں۔ جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہمیں نہیں پتہ ہم نے کب جانا ہے، تو ہم کبھی بھی نفرت سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم غیبتوں چغلیوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، ہم نفرتوں میں اور دوسروں کے خلاف تدبیریں اور کسی کا مذاق اڑانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے جانا ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی کا بہترین استعمال کر سکیں گے، کیونکہ یہ جو اپنے ہوتے ہیں، یہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس نعمت ہیں، لیکن جسے ہم زحمت سمجھتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کا دل دکھا ہوا ہے، تو آپ اسے معاف کر دیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو بڑھ کر معافی مانگ لیجئے، کوئی انا نہیں جھکتی ہماری۔ یوسف علیہ السلام کو یاد کر لیجئے کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کے باپ سے جدا کیا، کنویں میں پھینک دیا، کیا ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ اتنا برا تو نہیں ہوا نا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے جب مصر کے بادشاہ بن گئے، جب پاور اتھارٹی آ گئی ان کے پاس، تو انہوں نے معاف کر دیا۔ کیسا معاف کیا؟ تانے شکوے کر کے، طنز کر کے نہیں، کس قدر خوبصورتی سے معاف کیا کہ انہیں محل میں بلا لیا، انہیں کاروبار دے دیا، انہیں گھر بار دے دیا۔ تو اسی لیے تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری صورت اتار دی اور فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کا واقعہ بیان کیے، اینڈ پہ کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اسی طرح تمام لوگوں کو جو احسان کرتے ہیں ان کو بدلہ دیں گے۔ صرف یہ میرے بندے ہیں جن کے ساتھ میں ایسا کروں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوا، میں اور آپ آج بھی اگر ہم احسان کریں گے تو اللہ کا رول چینج نہیں ہوا، اللہ کا لا چینج نہیں ہوا، جو ان کے ساتھ کیا اللہ وہی ہمارے ساتھ کریں گے۔ احسان کرنا سیکھیے، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے، اور دوسروں سے تعلقات ہم آگے بڑھ کر تبھی بہتر کر سکیں گے اپنوں سے کہ جب ہمارے اندر احسان کی روش ہوگی، جب ہمیں احسان کی قدر و قیمت کا پتہ ہوگا اور اس کے اجر کا پتہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اگر آج ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، آپ سب یہاں آئے ہیں، تو یقین جانیے اللہ کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک میسیج سنانا چاہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ جتنی زندگی ہماری گزر گئی، جو جوانی کی سٹیج پہ ہے، جو بڑھاپے کی سٹیج پہ ہے، اور جو بچپن کے سٹیج پر ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ جو پچھلی زندگی گزر گئی کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، دوسروں کو تنگ کر دیا کوئی بات نہیں، دوسروں کی یہ مشکلات کھڑی کر دی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ اے میرے بندو، یہ نہیں کہا منافقوں، کافروں، مومنوں، کہ صرف خاص مومنوں کے لیے یہ آیت ہے، نہیں، فرمایا اے میرے بندو، تمام انسان، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں پر جو ظلم کر لیا تم نے، جتنا بھی کر لیا، جتنا بھی کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی تو ہے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تو کوئی بات نہیں، ہم بھٹک گئے، ہم نے اپنی زندگیاں ضائع کر دی، ہم اپنے وقت ضائع کر دیے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، اب بھی ہم سنبھل جائیں، اب بھی ہم سنور جائیں۔ اور یہ کیسے سنبھلیں اور سنوریں گے؟ قرآن کے ساتھ۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں کھولیں گے، ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کب کیا کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، کائنات بنائی، اور ہماری رہنمائی کے لیے کتاب دے دی، کتاب اللہ قرآن مجید جس کا نام ہے، دے دیا، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیج دیا اور چھوڑ دیا، اور یہ جو نعمتیں اور زندگی دی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سے سوال نہیں کریں گے، سوال کریں گے۔ قیامت کے دن یہ قرآن خود کھڑا ہو جائے گا، کسی کے حق میں کھڑا ہو جائے گا، کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے، فکر کر لینی چاہیے، غور و فکر کر لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ قرآن کیا معاملہ کرے گا، اور ہمارے ساتھ یقین جانیں قرآن وہی معاملہ کرے گا جو ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے شب و روز میں کھولیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، تبھی یہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ کیونکہ قرآن تو قبر کا ساتھی ہے اس شخص کا جس نے دنیا میں قرآن کو اپنا ساتھی بنایا۔ اگر ہم نے قرآن کو تھام لیا، اسے کھول لیا، تبھی یہ ہماری قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر میں انسان کے ساتھ ہوگا جس نے دنیا میں اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو یہی قرآن پل صراط کی اندھیرے میں، تنگی میں، پریشانی میں ہمارا ساتھ دے گا، اور یہی قرآن قبر، حشر، پل صراط سے گزار کر، جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم اسے کھولیں گے۔ یہ بہت پیاری کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلانے میں اور اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی امت کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے ہوئے پوری زندگی گزار دی۔ مرتے وقت بھی ان کی زبان پر یا امتی امتی تھا کہ میری امت، میری امت، کہ اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے میرے نبی پریشان نہ ہونا، میں تمہاری امت کے ساتھ جو معاملہ کروں گا تمہیں خوش کر دوں گا، تم خوش ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہمارے لیے، ہمارے دکھ میں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانا؟ کیا ہم اپنی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا آئیڈیل بناتے ہیں؟ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھاما؟ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا اور ان کا کیا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ اسْرَفُوا، کیا میرے بندوں پریشان نہ ہو، جو گناہ کر لیے، جو خطائیں کر لی، کوئی بات نہیں، اب آ جاؤ۔ حدیث قدسی ہے، اے انسان، سارے اگلے پچھلے آ جاؤ، تم سب کے سب آ جاؤ، اور تم سب مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، چاہے تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، میں معاف کر دوں گا، میں سب کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور میری عزت و جلال کی قسم کہ میری شان میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا، جتنا ایک سوئی کو جب سمندر میں ڈال کر نکالا جائے، جتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے، لیکن میری عزت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ میں تمہیں معاف۔ تو جب اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، تو ہم کیوں معافیاں نہ مانگیں؟ تو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ جس نے 99 قتل کیے، اللہ نے تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ ندامت کے چند آنسو کی ضرورت ہے، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اپنے گناہوں کی۔ پرانی جتنی بھی قومیں تھیں، ہر قوم کا الگ الگ گناہ تھا، اور ان کے مطابق اللہ نے عذاب دیا، لیکن افسوس امت مسلمہ جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات اکٹھی کی، اٹھائیں، برداشت کی، اور اس امت مسلمہ میں آج ہر گناہ ہے، تمام قوموں کے گناہ مل کر امت مسلمہ میں آج شامل ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی بہت فکر کرنی چاہیے، خود کو قرآن سے جوڑنا اور آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کو اور اپنے پیاروں کو بھی اس قرآن سے جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے نا قرآن مجید، اگر آپ اس کو کھولیں گے نا تو آپ ایکسپیرینس کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے نا، کوئی پریشانی ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو یقین جانیں آپ اس کو کھول لیجیے۔ آپ اس کو کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مشکل کا حل دے دے گا۔ جب میں پڑھنے جاتی تھی، کوئی مشکلات آتی تھی یا کوئی پریشانی ہوتی تھی نا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں چلی جاتی تھی، جیسے بھی چلی جاؤں، دل نہیں بھی کرتا تھا، بس چلی جاتی تھی، لیکن وہاں جا کر جب میں قرآن کھولتی تھی تو مجھے میری پریشانی کا آنسر مل جاتا تھا، مجھے پتہ لگ جاتا تھا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے رستہ دکھ جاتا تھا۔ تو یہ قرآن میری اور آپ کی کتاب ہے، انسان کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کیا ہے اس میں۔ تو آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں اور مشکلات میں جب اس قرآن کو کھولیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا
حل ملے گا اپنی پریشانیوں کا، اور آپ کی زندگی اس کی برکتوں رحمتوں سے بھر جائے گی، اور آپ محسوس کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کھولا کیجئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمیں کب مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے، اور ہمیں اپنے مرنے کا وقت نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سے جوڑے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاملات اور اخلاق بہتر کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔